السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ حالات کے بدلتے ہوئے، واقعات کے بدلتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اس مہنگائی کے دور کے اندر ہر شخص رزق کے حوالہ سے بڑا ہی پریشان ہے اور روزی میں کمی کا ہر شخص شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی رزق مانگیں تو وہ رزق مانگیں جو برکت والا ہو۔ تھوڑے کے اندر ہی اللہ برکت دیتے، وہ زیادہ رزق سے بہتر ہے کہ جس کے اندر پریشانی اور تنگی اور تکلیف ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم لوگ حلال رزق کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی ضروریات کو اپنی حلال ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی اس نشست میں آپ کو رزق میں برکت کے حوالے سے، کاروبار میں ترقی کے حوالے سے اور رزق کے اندر فراوانی کے حوالہ سے، تنگی رزق سے نجات کے حوالہ سے، رزق میں برکت کے حوالہ سے اور رزق کے اندر ضروریات کو اپنے کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، کوشش کریں۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں جب لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رزق کی پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے عزت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، روزی وہی ہوتی ہے جو عزت کے ساتھ انسان کو نصیب ہو۔ جو باعزت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وہ اللہ کا فضل وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والا رزق، حلال رزق عطا فرمائے اور حرام رزق سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزی کے حوالے سے یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے، صرف اور صرف 11 دن کا عمل۔ عمل بھی آپ نے کرنا ہے عشاء کے بعد، ٹائم فکس ہے، عشاء کے بعد ہی کرنا ہے۔ اب جب کاروبار میں ہیں، دکان سے واپس گھر لوٹیں، نماز کے بعد کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اس کے بعد یہ عمل کریں اللہ کی بارگاہ میں مکمل یقین اور کامل توجہ سے۔ لیکن اگر دکان پہ نہیں ہے، مثلا کسی جگہ پہ جاب وغیرہ کرتے ہیں، جاب سے واپس آئیں، کھانا وغیرہ کھا کر بالکل آرام سے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اس کے بعد پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں۔ بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ رزق کے حوالہ سے جتنی بھی کتب کے اندر آپ دیکھیں گے، وظائف کی کتب کے اندر دیکھیں، اولیاء اللہ کی سیرت کے اندر دیکھیں، یہ بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ 11 دن کے اندر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد مکمل پرہیز سے، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے یہ 11 دن عمل کرنا ہے۔ 11 دن آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، ہر روز 11 مرتبہ، 11 دن اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ کہف پڑھنی ہے عشاء کے بعد۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب کے فضل سے اگر آپ نے کامل یقین اور مکمل توجہ سے یہ عمل کیا تو خالی جیب انشاءاللہ جیب والا بھی جیب بھر کے جائے گا۔ اور جس کو رزق کی پریشانی تھی، اللہ غیب کے ذریعے فراوانی رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے اور بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ اس کو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، گھر کے معاملات صحیح نہیں، وہ کرے۔ کوئی بہن پریشان ہے، بچی پریشان ہے، کوئی ماں پریشان ہے، پردیس کے اندر بیٹھا کوئی شخص رزق کے حوالے سے گئے، سمندر پار چلے گئے، وہاں جا کر حالات اچھے نہیں بن رہے، روزگار صحیح نہیں، بچوں سے بھی دور اور وہاں رزق کے معاملات حل نہیں ہو رہے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں لا کے دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز رزق ایسے آئے گا جیسے کہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان باہر روشنی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تنگیوں کے پردے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے دور فرمائے گا۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے جتنا ممکن ہو سکے آپ کی دن کی جو آپ کی مزدوری ہے، پیسے، ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کے لیے نکالیں۔ پردیس کے اندر ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ملک پاکستان کے اندر یا جہاں کے ہی آپ کے رہنے والے ہیں، وہاں جو حقدار ہیں، تعلق دار ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے کچھ کریں۔
دینے والوں کو اللہ رب ذوالجلال بے شمار عطا فرماتا ہے۔ ان کو دیں، کہیں ادارہ ہے، مدرسہ ہے، کوئی بچے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں وہاں تعاون کریں، کوئی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں بیچارے اس تنگی کے عالم میں، تو ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ دین کے کام کے اندر آسانی ان کے لیے پیدا ہو سکے۔ تو یہ ایسا عمل خیر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کے نزول فرمائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان ضرورت مند حضرات کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم پر بھی ان لوگوں کا بھی حق ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر، عزت کے اندر، مال کے اندر اور معاملات کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔